یکم رجب 660 ہجری کو چنگیز خان کے پوتے برقے خان نے اپنی قوم کے مشرف با اسلام ہونے کا اعلان کرتے ہوئے ایک خط لکھ کر مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو یہ اطلاع دی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے چچا زاد ہلاکو خان کے خلاف جہاد کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے مصر سے اتحاد کرنا چاہتا ہے۔ سلطان بیبرس نے یہ پیشکش بخوشی قبول کرتے ہوئے ائمہ حرمین شریفین کو برقے خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھ بھیجا۔ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا کہ جمعے کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برقے خان کے لیے دعا کی جائے۔ ناظرین اکرام، برقے خان کی سلطنت قفقاز کے کوہساروں سے بلغاریہ کی حدود تک وسیع تھی۔ شوال 660 ہجری بمطابق ستمبر 1262 میں ہلاکو شام اور مصر پر دوبارہ حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ برقے خان کی فوج قفقاز کے فلک بوس دروں سے نمودار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کر کے بحیرہ خزر کی طرف فوج بھیجنا پڑی۔ ناظرین اکرام، اس لشکر نے دریائے تیرک عبور کر کے برقے کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کیا، مگر برقے کے بھتیجے نوگائی کے جوابی حملے میں ہلاکو کا لشکر درہم برہم ہو کر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیرک تک آ گیا۔ اس وقت موسم سرما عروج پر تھا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی سے منجمد ہو چکی تھی، لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی اور تاتاریوں کی بڑی تعداد ڈوب کر مر گئی۔ ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا اور وہ خود پسپا ہو کر بحیرہ آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو کی ایل خانی اور برقے کے زرعی خیل سلطنتوں میں جھڑپوں کا دائرہ کار مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی خلیفوں کو ساتھ ملا کر زرعی خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کیے۔ جواب میں برقے خان نے نہ صرف روسیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند و بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خزر کی جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ برقے کے سپاہی ایمان سے بھرپور تھے، جبکہ ہلاکو کی فوج کے سامنے خون ریزی کے سوا کوئی ہدف نہ تھا۔ اس کے سپاہی پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے سلطان بیبرس کی تلوار سے خوفزدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقے خان کی قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ ناظرین اکرام، تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے تھے: اسلام دشمن اور اسلام دوست۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقے خان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے، انہیں برقے خان کی دور دراز مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا۔ چنانچہ ہزاروں تاتاری مصر کی طرف منتقل ہونے لگے۔ سلطان کو اطلاع ملی تو تمام شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ ان کی پوری طرح مہمانی اور دلجوئی کی جائے اور زاد سفر دے کر مصر بھیجا جائے۔ ناظرین کرام، کچھ دنوں میں تاتاریوں کی کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تاتاری کسی غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت کی، انعام و کرام سے نوازا اور رہائشیں دی۔ ان کی بڑی تعداد مشرف با اسلام ہو گئی۔ اس طرح ایک سفاک فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال نے تاتاری منگولوں کو فتنہ تاتار کا نام دیتے ہوئے اور برقے خان کے مسلمان ہونے پر یہ شعر لکھا: ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔